الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره فتولى عنه أصحابه ليسمع قرعن عليهم أتاه ملكان فيقعدانه ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أشهد أن محمدا عبده ورسوله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت سجادہ نشین سید محمد الحسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ چندہ حسینی علیہ رحمت و رضوان گوگی شریف، اور بالخصوص حضرت شیخ سید جلال الدین حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتم العالیہ بالقدسیہ سجادہ نشین بارگاہ حاضہ، حضرت عزیز ملت سرمت صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتم العالیہ، حضرت العلامہ مولانا سید احمد حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتم العالیہ کامل الحدیث جامع نظامیہ،
فرزند اکبر حضرت سجادہ صاحب قبلہ، حضرت مولانا مخدوم جمالی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ، فیض یافتہ خانقاہ و بارگاہ شریف، حضرت مولانا فرقان احمد صاحب، مولانا اکبر حسین صاحب اور دیگر صگر شریف کی بارگاہ سے تشریف لائے دیگر سجادگان صاحب قبلہ، اور کم و بیش 10-12 بارگاہوں کے سجادگان صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ والقدسیہ دامت فیوزہم آج کی اس مقدس اور بارگاہ کے عرس شریف میں جلوگر ہوئے ہیں، اور دور دراز سے اطراف و اکناف کے اضلاعوں سے آئے ہوئے جمیع محبین اولیاء اللہ، بالخصوص پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج اتنے بڑے محبوب ولی کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہونے کی، قدم بوسی کی اور شرف فاتحہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اپنے اس محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کولم پلی کی یہ مقدس فضائیں اور یہ زمین کے ذرات و کنکرات اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ، بے شک یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ تیرے محبوبوں کے چاہنے والے ہیں، اور یہی گواہی کل بروز محشر ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گی، بخشش و نجات کا سبب بنے گی، اللہ کے دربار سے مغفرت پا کر جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ معزز سامعین اکرام، اب جس کو بھی شفاعت پانا ہے، ماشاءاللہ وہ حضرات بڑی دور اور دور سے بھی آئے ہوئے اور دیر سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے خواہش کروں گا کہ اب جب آ ہی گئے ہیں تو کچھ اور دیر بیٹھ جائیں اور آج اپنے اللہ کے محبوبوں اور اپنے محبوبوں کے ذکر کو سن کر اس مقدس بارگاہ سے فیض یاب ہو کر تشریف لے جائیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جو اولیاء اللہ ہے ان کا مقام کیا ہے، اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے، آج اس بات پر ہم کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کو ماننے کے لیے انسان کو عقل کی نہیں فضل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ فضل سے ماننا چاہیں گے تو ہر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، عقل سے ماننا چاہیں گے تو سوائے گمراہ ہونے کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں آپ کو پہلے ایک بات حضرت سجادہ صاحب قبلہ کی توجہ کا طالب ہوں، ایک بات پیارے بھائیوں سے اور اس خانقاہ جلیلہ کے، جلالیہ کے، جمالیہ کے فیض یافتہ پیر بھائیوں سے، مریدوں سے، معتقدوں سے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایمان جس چیز کا نام ہے وہ دیکھی ہوئی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ آپ چاند کو دیکھ رہے نا بھائی ذرا بولو نہیں، تمہیں کو ہیبت ہوتی ہے۔ دیکھو چاند دیکھتے نا آپ لوگ روزانہ، کوئی ہے ایسا یا جو چاند کو نہیں دیکھا؟ دیکھے نا بھائی صاحب، چاند کو دیکھنا ایمان نہیں ہے، چاند ہمارے ایمان میں داخل نہیں ہے۔ جو دیکھا جاتا ہے وہ ایمان میں نہیں ہے۔ آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کا ماننا ایمان نہیں ہے۔ آپ زمین کو دیکھتے ہیں، زمین کا ماننا ایمان نہیں ہے۔ جو دیکھتے ہیں اس کو ماننا ایمان نہیں ہے، جو نہیں دکھتا ہے اس کو ماننا ایمان ہے۔ اگر آپ کو کوئی بولے میاں 7 سمندر ہے، اس کو ماننے سے ایمان ہوتا، تو آپ بولیں گے آپ دیوانہ ہیں۔ 7 سمندر دکھتا ہے، دکھنے والی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ جو نہیں دکھتا ہے اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ دکھتا ہے، نہیں دکھتا، اللہ کو ماننا ایمان۔ اتنا ہلو بولے تو میں نہیں کرتا تقریر۔ 1 بج گئے، اب آپ ذرا میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ میں کچھ اچھی باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ اب مخدوم جمالی صاحب بھی تعارف ایسا کر دیا، اب اس کی لاج رکھ لینا پڑتا ذرا۔
تو اگر آپ حضرات میرا ساتھ دیجئے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا. تو اللہ کو ماننا ایمان ہے. نبی دکھتے ہیں؟ نہیں دکھتے. نبی کو ماننا ایمان ہے. 1,24,000 پیغمبر دکھتے ہیں؟ نہیں دکھتے ہیں. نبیوں کو ماننا ایمان ہے. قرآن کے لانے والے جبریل کو آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، مگر ماننا کہ جبریل نے ہی قرآن لایا ہے، یہ ماننا ایمان ہے. آپ نے جو ہے اس بات کو دیکھا کہ جنت ہے؟ جانا ہے نہیں ہے؟ ذرا زور سے بولو. پھر جانا بھی ہے، پھر بغیر دیکھے کہ کیسا جی؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایمان کہتے ہی اس کو ہے جس کو دیکھ لے اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں. آسمان دکھ رہا ہے، ماننا ایمان نہیں ہے. جو نہیں دکھتی ہے جنت، اس کو ماننا ایمان ہے. دوزخ نہیں دکھتی ہے مگر ماننا ایمان ہے. قیامت دکھتی نہیں ہے، ماننا ایمان ہے. نبی نظر نہیں آ رہا ہے، ماننا ایمان ہے. کرامن کاتبین دکھتے نہیں ہے، ماننا ایمان ہے. منکر نکیر دکھتا نہیں ہے مگر خبر میں آئے گا، ماننا ایمان ہے. سن لو مسلمانوں، خدا کی قسم، غوث و خواجہ دکھتے نہیں ہے، خبر میں زندہ ہے، ماننے کا نام ہی ایمان رکھا گیا. دیکھ کے ماننا کون سی کمال کی بات ہے جی؟ دیکھ کے ماننا تو پھر ہم میں کافر میں فرق کیا رہا؟ انہیں پتھر کو دیکھ کے دیوانہ ہو گیا، گائے کو دیکھا اس کے پیچھے پڑ گیا، بیل کو دیکھا اس کے پیچھے پڑ گیا. ہم وہ ہے جس کو دیکھتے اس کو نہیں مانتے، اور جس کو نہیں دیکھتے اسی کو مانتے. اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. جو نہیں دیکھا ہے اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. دوستو، آج لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اب اگر کوئی جاہل آپ سے یہ پوچھے خبر میں زندہ ہے کیا، آپ بولنا تو دیوانہ ہے. کیوں؟ اگر وہ دکھتا تو پھر اس میں ٹینشن کی کیا بات تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اگر وہ دکھ جاتے خبر میں زندہ ہے، کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، ہماری سن رہے ہیں، ہماری فریاد پوری کر رہے ہیں، اگر یہ بات ہم کو معلوم ہو جاتی تو پھر ٹینشن کس بات کا تھا؟ تیرے جھگڑے کرنا، تیرا اختلاف پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اولیاء کی حیات جاویدانی، اولیاء کی حیات بعد الوفات کو اللہ نے ایمان کے درجے میں شامل کر لیا ہے. ایمان کے درجے میں شامل کر لیا ہے. بولے اے غوث اعظم، جب تک آپ دنیا میں تھے سب آپ کو مانتے تھے، اب ذرا قبر شریف میں پردوں کے پیچھے آ جائیے، اب ذرا اپنی جلوہ گری کو چھپا لیجئے، آپ دیکھتے ہیں آپ کو کون مانتا ہے. جو مان لیا مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اے غوث میں اس کو ایمان والا بنا دوں گا، اس کو فیض ایمان سے سرفراز کر دوں گا. لیکن جو نہیں مانتا آپ کی حیات جاویدانی اور آپ کی حیات بعد الوفات کو، تو اے غوث مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اسے بے معنوں میں شریک کر دوں گا. دیکھ کے ماننا کیا کمال کی بات ہے بھائی؟ بغیر دیکھے کے ماننا کمال کی بات ہے. فرشتے ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی. آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارے نہیں ہے کہتے بعض لوگ، ہمارے نہیں ہے بھائی، بہت ڈینجر لوگ ہیں. دیکھو فرشتے ساتھ میں نہیں ہے تو فرشتوں کو ماننا ہے. دیکھے نہیں کچھ بھی نہیں مگر ماننا ہے. بغیر دیکھے کہ جس کو مان لے اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. آج کے بعد کوئی بھی خبر میں کون زندہ ہے دلیل نہیں پوچھنا. دلیل اگر مل گئی تو پھر آپ کا ایمان کمزور پڑ جاتا. بے دلیل ماننے کا نام ہی ایمان ہے. اللہ کے ایک ہونے پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل پوچھتے، ترکاری والا بھی نہیں پوچھتا، آٹو والا بھی نہیں پوچھتا، ترکاری والے سے بھی نہیں پوچھتے، آٹو والے سے بھی نہیں پوچھتے. خدا کو بے دلیل مانتے ہیں. ارے جو قوم خدا کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم فرشتوں کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم نبی کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم جبریل کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم انبیاء کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم جنت کے ہونے کو بے دلیل مانتی ہے، اب ویسی قوم کے لیے غوث و خواجہ کی حیات کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اولیاء اللہ کے زندہ ہونے کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اولیاء اللہ کے کمالات کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کریے گا. آپ حضرات آپ ذرا غور کریے گا کہ آج ہماری اس مجلس کے اندر میرے پیارے دوستو کچھ چند باتیں آپ کو ایسے سنا دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، فیضیاب ہو جائیں گے، سرفراز ہو کر جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہابی بننے سے پہلے 70 مرتبہ سوچنے پر مجبور بھی ہو جائیں گے. بعض لوگ خاموش بیٹھے، ارادہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ پھر خوش ہونا جی، اچھے باتیں سنے.
پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے کہ آج میرے پیارے بھائی آپ کو چند باتیں اور ایسی دیتا ہوں، ذرا غور کریے گا۔ اسلام آئے 1400 سال ہوا، کتنے سال ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ 1400 سال سے آپ کی امت پڑھ رہی ہے، قرآن پاک پڑھ رہی ہے، شریعت سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے، عمل کر رہی ہے، حدیث پڑھ رہی ہے، قانون اسلام پہلا جا رہا ہے۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا کیا قرآن کے اندر کبھی 1400 سال میں کوئی اختلاف آیا؟ کیا زیر و زبر بدلا گیا؟ کیا حرف و حرکات بدلے گئے؟ کیا سورہ و رکوع بدلا گیا؟ نہیں بدلا گیا۔ کبھی شریعت کا کوئی قانون بدلا گیا؟ کبھی کوئی اصول بدلے گئے؟ کبھی کوئی ضابطہ بدلا گیا؟ کبھی کوئی تہذیب بدلی گئی؟ نہ اسلام کا قانون بدلا ہے، نہ اسلام کا اصول بدلا ہے۔ 1400 سال میں ہزاروں اختلاف آئے ہیں، ہزاروں فتنے آئے ہیں۔ عراق کی سرزمین گواہ ہے کہ وہ بیچاری کی قسمت کے ہم قربان جائیں کہ سینے پر اپنے بلڈوزر کو، میزائلوں کو برداشت کرتے کرتے وہ آج قیامت کی زمین بن چکی ہے، مگر پھر بھی اسلام کے قانون میں فرق نہیں آیا ہے، اسلام کے اصول میں فرق نہیں آیا ہے، شریعت میں فرق نہیں آیا، قانون کے اندر تبدیلی نہیں آئی، قرآن میں تبدیلی نہیں آئی، حدیث میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی چیز میں تبدیلی نہیں آئی۔ بلکہ پیارے دوستو، جہاں لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہیں پر اسلام ابلتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو امریکہ آج اسلام کا دشمن ہے، وہی امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو برطانیہ، جو انگلینڈ آج اسلام کو اپنے لیے ایک ناسور سمجھ بیٹھا ہے، وہی لوگ آج اسلام کو ماننے پر مجبور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کی تہذیب ہی کچھ ایسی ہے، اسلام کا انداز ہی کچھ ایسا ہے، اسلام کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے، اسلام کی کچھ قانون ہی ایسے ہیں کہ دنیا ماننے پر مجبور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مگر دوستو ذرا غور کرو، یہ اسلام ہے کہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ اسلام ہے کہ پھولتا جا رہا ہے، یہ اسلام ہے کہ آباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مگر آپ ذرا پچھلی انبیاء کی بارگاہوں میں چلیں تو کئی ایسے انبیاء کرام ہیں، بلکہ سب انبیاء کرام ایسے ہیں جیسے ہی وہ دنیا میں تشریف لائے قانون بھی لے کر آئے، اصول بھی لے کر آئے، شریعت بھی لے کر آئے، کتاب بھی لے کر آئے اور ایک بڑی امت بھی لے کر آئے۔ لیکن جیسے ہی وہ انبیاء پردہ فرمائے، ان کی کتاب مٹا دی گئی ہے، ان کا قانون مٹا دیا گیا ہے، ان کا اصول مٹا دیا گیا ہے، ان کی شریعت مٹا دی گئی ہے۔ جیسے ہی وہ دنیا سے گئے، ان کے پیچھے ان کی کتاب بھی چلے گئی، ان کا قانون بھی چلا گیا، ان کا اصول بھی چلا گیا، ان کے ضابطے چلے گئے، ان کے اخلاق چلے گئے، ان کی شریعت چلی گئی، ان کا قانون چلا گیا۔ لیکن دوستو، وہ انبیاء کرام چلے جاتے تو قانون چلا جاتا، شریعت مٹا دی جاتی، کتاب تبدیل ہو جاتی، تحریفات ہو جاتی۔ مگر کیا بات ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں، اسلام کا قانون نہیں بدل رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کا اصول نہیں بدل رہا ہے، قانون محمدی میں فرق نہیں آ رہا ہے، شریعت محمدی میں فرق نہیں آ رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ کبھی غور تو کرنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ سن لو اے مسلمان بھائیو، قسم رب ذوالجلال کی، وہاں انبیاء گئے، قانون چلا گیا، یا مصطفیٰ پردہ فرمائے، قانون نہیں گیا ہے، کتاب نہیں گئی ہے، اصول نہیں گیا ہے، شریعت نہیں گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان انبیاء کے پاس ان کا دین بچانے کے لیے کوئی اہل بیت نہیں تھی، کوئی ولی اللہ نہیں تھا، مگر یا مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے ایک طرف اہل بیت کو پیدا کیا گیا تو دوسری طرف غوث و خواجہ کو پیدا کیا گیا۔ ان انبیاء کے پاس کوئی اہل بیت نہیں تھی، مجھے اجازت دو، ان انبیاء کے پاس کوئی فاطمۃ الزہرا نہیں تھی، ان انبیاء کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس کوئی علی نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس کوئی شہید ہونے کے لیے حسن نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس مردوں کو زندہ کرنے والا کوئی غوث اعظم نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس انا ساگر کو کوزے میں سمانے والا کوئی غریب نواز نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس کوئی ہمارے بزرگوں جیسا بزرگ نہیں تھا۔ اس لیے جیسے ہی وہ پردہ فرمائے
ان کا قانون چلا گیا, ان کا اصول چلا گیا, ان کے ضابطے چلے گئے, مگر میرے آقا یہاں دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں سرکار کو فکر ستا رہی ہے, اے اللہ تمام انبیاء کے جاتے ہی ان کی امتیں تباہ ہو گئی, ان کی امتیں ہلاک ہو گئی, ان کی امتیں برباد ہو گئی, ان کی امتیں نیست و نابود ہو گئی, ان کی امتیں ضلالت کے گمراہی کے دلدل میں پھنس گئی. اے اللہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. یہ سوچ کر آقا علیہ السلام جب فکر فرما ہی رہے تھے رب نے جواب دیا, مصطفیٰ پریشان نہ ہونا, حبیب فکر نہ فرمانا, آپ آؤ گے تو ہم نائبین میں علی المرتضیٰ کو پیدا کریں گے, آپ آؤ گے آپ کے نائبوں کا کام حسین سے لیا جائے گا, آپ آؤ گے آپ کے نائبوں کا کام امام اعظم سے لیا جائے گا, آپ آؤ گے آپ کی نیابت کا کام امام بخاری سے لیا جائے گا, آپ آؤ گے آپ کی نیابت کا کام غوث اعظم سے لیا جائے گا, آپ آ جائیں گے تو آپ کی نیابت کا کام غریب نواز سے لیا جائے گا, آپ آ جائیں گے تو آپ کی نیابت کا کام چندہ حسینی سے لیا جائے گا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ نے دین بچانے کا کام بزرگوں سے لیا ہے. یہ بزرگان دین وہ ہیں جو نائب مصطفیٰ بن کر دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں, نائب مصطفیٰ بن کر دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں. اور سن لو, کان کھول کر کے سن لو اے جماعت والو, آپ کو نہیں بول رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں اتنا سن رہے ہیں, اتنا مائک ہمارے منہ میں لگے, ابھی کہے کہ کان کھول کے سنو بول رہے ہیں مول صاحب, آپ کو نہیں بول رہا ہوں. وہ جو بے وقوف قوم کل صبح اٹھ کے پان ڈبوں پہ سوال کرتی, ترکاری بیچنے والوں سے سوال کرتی, کسان زراعت کرنے والے کسان سے سوال کرتی, ان نادانوں سے کہہ رہا ہوں دیکھو میرے بھائی, ان لوگوں کو سوال پوچھنا ہے تو آج آنا نہیں, یہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, یہ کہاں ہے, اپنی دھیڑی کھوپڑی میں نکالتا لے کے یہاں ڈالتا, آج آنا نہیں. اتنے علماء سجادہ گان بزرگاں پورے آئے ہوئے ہیں, سب مل کے دو کو سنبھال لے تو قصہ ختم, پوری جماعت پڑ جاتی. پوچھنا ہمارا اچھا بھائی, دیکھو سوال کا جواب کس سے پوچھ لے بھائی, جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا اس سے پوچھنا. کیا بھائی صحیح بول رہے نہیں, پھر بعض لوگ ایسا یوں ایسا کہیں کر کے بیٹھے ہیں, بولو نا جی, چپ غفلت سے آ گئے کیا, ایسا تو نہیں ہے نا. پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو, ابھی نے کیا کرتا, یہاں پہ بیٹھتا کچھ بھی نہیں, آپ گھر کو جا کے کیا کرتا, پلان بتا کس کو کل کس کو پکڑوں, بولے ہاں انہیں ذرا بھولا دکھا ہے, انہیں ذرا بھولا, اس کو پکڑیں گے. رات بھر بیٹھ کے پروگرام بناتے ہیں لگا, کس کو پکڑنا, کس کو پکڑنا, کس کو پکڑنا. بھائی دیکھو محلے میں جماعت نکلنے کے چکر چلا رہے ہیں, تو میرے گھر پہ بھی کھٹکا مار کے میرے کو بلانا نہیں بلاتے لوگ, کہیں کو بولے تو غوث کا کتا ہے, شیروں پہ بھاری پڑ جاتا بلکہ. کس کو بلاتے, اس کو جس کو طہارت اتنے معلوم بیچارے کو, اب اس کو اللہ کیا معلوم, رسول کیا معلوم, اس کو غوث کیا معلوم, خواجہ کیا معلوم, ولی کیا معلوم, نبی کیا معلوم, اس کو پکڑتے. بھولے ملنا ان لوگ, خالی بھولے ملنا ان لوگوں کو. آئندہ سے آپ لوگ بھی ایسے کام نہیں کرنا, اکیلے نہیں آنا, سمجھ میں آیا. آئندہ سے آتے ہو دو کو ڈال لے کے لاؤ. کتنوں کو ڈال کے لا دے, سب مل کے دو کو لائے تو ایک جماعت پھر ادھر آ جاتی پوری. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ, پکا وعدہ. چائے پلا رہے بول کے لا لو نا, بھوکے رہتے بہت, کیونکہ 40 دن خالی کھرچن کے سوا کچھ بھی نہیں ملا. یہاں دیکھو صدقہ بزرگوں کا کیسا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا بھائی کھرچنا لکھے خدمت, 40 دن پھر میں شرافت سے ورنہ 4 مہینے کھرچنے بیچاری خدمت میں ہے. بہرحال چھوڑ دیجئے. پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں, میں آپ کو اور ایک جامع بات عرض کرتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے سے ہم لوگ مسلمان ہیں. نہیں, اسلام کیا 100 سال پہلے آیا, 200 سال پہلے آیا, اسلام 1400 سال پہلے آیا. 1400 سال سے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں, اربوں میں, خربوں میں. خود صحابہ کی تعداد 1.5 لاکھ تھی. صحابہ جب نکلے ملک ایران, عراق, شام, کوفہ وغیرہ وغیرہ, ایسا دین پھیلا ہے. ایک صحابی لاکھوں کو, ہزاروں کو, سینکڑوں کو کلمہ پڑھاتے چلے گئے. صحابہ کے دور میں یہ اسلام کروڑوں میں پھیل گیا تھا, پھر اب تو اربوں خربوں تک اسلام پھیلا ہوا تھا. میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو, اب ان لوگاں کیا بول رہے ہیں کہ ہم لوگاں جنتی ہے. ہر جماعت والا بول رہا ہم جنتی ہے,
ہم جنتی ہے، ہم جنتی ہے، میں پریشان ہوگا. ارے بھائی تم لوگ جنتی ہے تو میں بلا کے پوچھا ایک جماعت والے کو تمہاری جماعت کب بنی، میں یہاں پوچھا. اب میں نامہ لے کے بزرگوں کی بےعزتی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ ویسے بھی چھوٹے موٹے لوگوں کے نامہ نہیں لینا ہمت بڑھ جاتی. کہتے بلا کے پوچھے اتنا میاں کب ہے، کب نکلی تمہاری جماعت؟ 70 سال ہوا. اب اس کی جماعت بن کے 70 سال ہوا. تو میں پوچھا دیوانے تو جب سے پکار لیتے پھر رہا ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، تو کیا جنت کا دروازہ کھل کے 70 سال ہوا؟ آپ وکیل ہے، جج ہے آپ، میں وکیل ہوں. آپ کو ججمنٹ دینا ہے آج. ایمانداری سے بتاؤ بھائی، اگر ایک جماعت جو بنی 70 سال سے ہوا جماعت بن کے، اگر انہیں یہ بول رہا کہ ہم لوگ ہی جنتی ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کیا جنت کا دروازہ کھل کے 70 سال ہی ہوا؟ آپ بولیں گے نہیں 14 سال ہوا، تو پھر انہیں جھوٹا ہے نہیں ہے؟ بولو نا جی بھائی. کل بھی بولنا یا آج بولنے کے لیٹ نہیں لینا، کل جا کے بولو اس کے گھر پہ تم لوگ. پھر اس کے بعد اور ایک جماعت والا ہے، انہیں بول رہا ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی. مسجد میں ٹھہرے تو وہی بول رہا، بازار پہ تو وہی بول رہا، پان ڈبے پہ وہی بول رہا، جماعت میں لے کے جا کے بھی وہی بول رہا. ارے میں پوچھا اتنا جنتی کتنے سال ہوا جماعت بن کے؟ بولے 100 سال. الحمدللہ. اوہو، تو کیا جنت کا دروازہ کھل کے 100 سال ہی ہوا؟ جنت کا دعوے دار وہی ہو سکتا ہے جو جنت کے ساتھ جڑا ہوا ہو. انہیں 1300 سال خفل ڈال کے اب کھول لیتا کہتے. پھر اور ایک جماعت والا بولا ہم لوگ جنتی ہے، 4 مہینے 40 دن چپیچ مار رہے ہیں، ہم جنتی ہے. بولے وہ بولا او 40 والے ادھر کب بنی جماعت؟ 150 سال ہوا. تبلیغی جماعت 1855 کی ہے، 1855 کی. بولا کب بنی جماعت؟ بولے 150 سال ہوا. تو میں بولا کیا جنت کا دروازہ کھل کے 150 سال ہی ہوا؟ نہیں ہم لوگ امام بخاری کے زمانے کے امام اعظم. پھر جھوٹے بات نہیں بولنا. پھر امام بخاری تمہارے زمانے کے تو تبلیغی جماعت میں رہنا تھا، پھر نہ تو سنیوں میں ہے نا، امام اعظم اہل سنت میں. جھوٹ بات نہیں. 150 سال ہوا جماعت کھل. پیارے بزرگ اور دوستو، آپ ذرا غور کرو. میرے کو بلا پوچھے مول صاحب تم سب کے جو ہے جنت کے دروازے بند کر رہے ہیں، آپ بولا آپ کب کے؟ میں بولا تو جنت کا نام سنا کب سے؟ پوچھا 1400 سال سے سنا. میں بولا کس کے منہ سے سنا؟ محمد الرسول اللہ کے منہ سے سنا. تو میں بولا سن لے، میں کسی عام آدمی کی جماعت کا مبلغ نہیں ہوں، میں کسی عام انسان کی جماعت کا مبلغ نہیں ہوں، میں ملا کی جماعت کا مبلغ نہیں، میں مصطفیٰ کی جماعت کا مبلغ ہوں. میرے جماعت کے امیر کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور اس جماعت کا نام جماعت اہل سنت والجماعت ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور میں بولا ہماری شان تو یہ ہے، ہماری جماعت کے امیر بھی رسول اللہ ہے، مالک جنت بھی رسول اللہ ہے. ہماری جماعت کے مبلغ اعظم امام حسن اور حسین ہے، اور یہی تو وہ ہے جو جنت کے سردار بھی ہے. ان کی بغاوت کر کے جنت میں جاتا کہتے. بھائی کیا موٹی عقل ہے دیکھو آپ. نہیں میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت سجادہ صاحب قبلہ سے اگر آپ ٹینشن کر لیے، پھر اس کے بعد آپ بول رہے ہیں کہ میں یہاں پر رہتا ہوں، گھر بنا لیتا ہوں، ہوتا؟ بولو نا جی. نہیں ہوتا. میرے گھر کے دیوان خانے میں بیٹھتا ہوں، بول رہے ہیں پھر میرے سے لڑ رہے ہیں، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، کھٹکا کھول کے اندر بلا کے بٹھاتا ہوں. ارے کیا باتیں کر رہے میرے بھائی، طبیعت وغیرہ ٹھیک تو ہے نا؟ بھاگو بھاگو بولتا ہوں. دیکھو جہاں جانا ہے اس سے محبت ہونا ضروری ہے. کیا بھائی؟ اگر حضرت سجادہ صاحب قبلہ کے جو ہے آستانے شریف میں اگر آپ کو 2 گز زمین چاہیے تو خلوص محبت کی ضرورت ہے. ہمارے گھر میں آ کے بیٹھ کے چائے پینا ہے تو پھر ہمارے سے محبت کی ضرورت ہے. ارے عام انسان کے پاس بغیر محبت کے آپ گھر نہیں بنا سکتے. گھر سے مراد کہیں صحیح بھی گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، خبر کی بات کر رہا ہوں. ڈر جائیں گے بلکہ گھر بول رہا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، کہیں صحیح بھی زمین بکری کیا کہ کل آ جائیں گے، وہ ایک مصیبت. تو سنو، تو چائے پینے کے لیے بھی محبت کی ضرورت ہے. چائے پینے کے لیے بھی محبت کی ضرورت ہے. جن سے محبت نہیں ہوتی ان کو اندر بلا کر نہیں بٹھایا جاتا، اندر سے نام پوچھتے، باہر نکل کے بھیج دیتے.
اجی پیارے دوستو، کسی کے گھر میں بغیر محبت کے چائے نہیں پی جا سکتی، تو جس گھر کے زردار امام حسین ہیں، جس گھر کے سردار امام حسن ہیں، جس گھر کے مالک کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ان سے بغاوت کر کے، ان کی جماعت سے دشمنی کر کے، ان کی جماعت کے ساتھ ٹینشن کر کے کوئی مسلمان خود کو کہے اور جنت میں جانے کی کوشش بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا بھائی؟ اور یہ جتنے لوگ جماعت بنائے ہیں پورے ملاؤں کی جماعت ہے، پھر بھی میری شرافت ہے، ملا بنو، بعض تو اتنے خطرناک ہے جاہلوں سے بدتر ہے، ایسے لوگ جماعت بنا لیے، یہ ملاؤں کی جماعت والے جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں وہی جا سکتا ہے جو نبی والا ہوتا ہے، جو اہل بیت والا ہوتا ہے، جو ولیوں والا ہوتا ہے، وہ جنت کے مالکین اور سردار ہیں، اور یہ جنت میں لے جانے والے اللہ کے نمائندے ہیں۔ پیارے دوستو آؤ اب ذرا غور کرو، اللہ رب العزت نے اولیاء اکرام کو کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ آج ہمارے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے، اس مرحلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ان اولیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ آپ غور کریے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا کام لیا جاتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو ایک بڑے درجے کا عالم بناتا ہے جیسے امام اعظم، تو اللہ ان سے ایسا کام لیا کہ اب دوسرے کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ ان سے اتنا بڑا کام لیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو اللہ بڑا کام لینا چاہتا تھا، فقہ حنبلیہ کا امام بھی بنایا، 7.5 لاکھ حدیثوں کا حافظ بھی بنایا۔ اللہ جس کو جیسی شان سے پیدا کرتا ہے اس سے ویسا کام بھی لیتا ہے۔ تو اب دوستو ذرا غور کرو، اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر ہم کو بھیجا تو ہمارے درمیان میں اولیاء اکرام کو جیسے تاروں کے بیچ میں جیسے چاند کو سجایا جاتا ہے، اللہ نے گنہگاروں کے بیچ میں اپنے محبوبوں کو ویسے سجا کر رکھا ہے، اپنے محبوبوں کو ویسے سجا کر رکھا ہے۔ ہر علاقے میں آپ محبوب نگر ڈسٹرکٹ کو دیکھ لیں، جتنے اضلاع ہیں اتنے اضلاعوں میں آپ کو ولی مل جائیں گے، اتنے اضلاعوں میں ولی مل جائیں گے آپ کو، ہر جگہ ولی ہے، ہر جگہ ولی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہم تو ہندوستان کو ساری دنیا میں اب تک اولیاء کا مرکز جانتے تھے، لیکن جب میں عراق گیا تو آپ یقین مانیے قبرستان کی میں نے ایسی زیارت کی عراق میں جہاں پر 1000 قادری سلسلے کے اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے پیران محترم بھی اسی قبرستان میں آرام، سرکار غوث پاک کے خاندان والے، سرکار غوث پاک کے مریدین خلفاء اس قبرستان میں آ رہے، 1000 اولیاء اللہ۔ جیسے مدینہ پاک میں جنت البقیع کا مقام ہے، عراق میں اولیاء اللہ کے قبرستان میں وہی شان نظر آ رہی ہے۔ ایسے اولیاء اللہ دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اب جدید جو ممالک بنے اس کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کے اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو اب ذرا آپ غور کرتے چلیں، تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں اللہ ان کو کیوں پیدا کیا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بڑے منصب والے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اولیاء اللہ یہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں، آپ ذرا غور کریں، اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ ارشاد فرماتا بے شک اللہ کے ولیوں کو، کس کو؟ ذرا زور سے بولنا ہے، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کے ولیوں کو۔ اور یہ اولیاء اللہ، اولیاء جو لفظ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے، اللہ کا دیا ہوا لقب ہے، اللہ کا دیا ہوا انعام ہے۔ اولیاء کیا ہے؟ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد کیا بنتا ہے؟ ولی۔ کیا بنتا ہے ذرا بولے؟ ولی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے اولیاء ہیں، اور اولیاء اللہ کی شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہے۔ اب ذرا سوچو دوستو، یہ اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ جواب دیا جاتا ہے انسانوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کس کے لیے بھیجا ہے ذرا بولے، اور ذرا زور سے بولے، انسانوں کی مدد کے لیے۔
اب آپ پوچھے مولانا یہ معنی کہاں سے نکالے؟ دیکھو اولیاء جمع ہیں، اس کا واحد بنتا ہے ولی. آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لو اور اٹھا کر ولی کا معنی دیکھو، ولی کا پہلا معنی بنتا ہے دوست. کیا معنی ہے؟ تو ولی اللہ کہیں گے تو اللہ کا دوست، اولیاء اللہ اللہ کے دوست. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ولی کا دوسرا معنی بنتا ہے مددگار. ولی کا معنی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، جماعت اہل سنت کی نہیں، آزو بازو والے، پیچھے والے، اوپر والے، نیچے والے، کس کی بھی اٹھا لیجیے آپ. ولی کا معنی کیا ہے؟ مددگار. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں. ولی کا معنی ہے مددگار. پھر میرے پیارے بھائی، جب مددگار اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اور اگر میں بولا المدد یا غوث اعظم، تو اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ بدعت کی کیا بات ہے؟ بولو نا جی. ایک بچے کو یونیورسٹی والے بلا کے ہاتھ میں 12 سرٹیفکیٹ دے کے ڈریس پہنا کے بول رہے آج سے ہم اس کو ڈاکٹر نامنیٹ کرتے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یونیورسٹی والے بولے ڈاکٹر ہوگا، MBBS کی ڈگری لے لیا، اسپیشلسٹ ہوگا، ماشاءاللہ. میں بولا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ بیماری ہے، آپ ذرا اس کو علاج کر دیجئے. شرک. ارے بولا تو ڈاکٹر ہے رے بھائی، تے کو اتنے ڈگری دیے، اتنے کپڑے پہنا کے بھیجے یہاں پہ. اللہ سے مانگنا، بندے سے نہیں مانگنا. اللہ سے مانگنا، بندے سے نہیں مانگنا. بولا پھر تو آیا کہ ڈاکٹر بن کے؟ جب اللہ سے مانگنا ہے تو میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں، تو ڈاکٹر بنا کہیں کو؟ بولو نا جی بھائی. اجی جب اللہ ہی مددگار ہے، بندہ مددگار نہیں ہے، تو پھر اللہ ولی بنایا کہیں کو؟ ذرا بولو نا بھائی. اللہ ولی بنایا کہیں کو؟ اللہ خود پیدا کر لینا تھا، ماں باپ کو رکھا کہیں کو؟ دیر سے سمجھتے کیا آپ لوگ؟ کل صبح سمجھتے ہیں کیا؟ بولو جی بھائی. بیٹے شادی کر لو میرے باپ. کیوں امی؟ میں میرے پوتروں کو دیکھنا چاہ رہی ہوں. دیوانے ہوئے کیا اماں تو مرتے وقت پوتروں کے لیے شادی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھے بیٹھے دعا کر کے پوترے منگاتا ہوں، ٹھہرو. بولو بھائی. اللہ بول رہا مدد، اللہ بول رہا ہے مدد. ولی کا معنی ہے مددگار. آپ لوگوں کو بات ذرا میرے کو بھی بری دکھتی ہے، آپ کو بھی بری دکھتی ہے، میں کیا کروں؟ ان لوگ اتنے نکلے ہوئے ہیں میرے بھائی، میں پھر بھی بہت دائرے میں رہ کے بات کروں. ان لوگ اس سے چلر باتیں کرتے ہیں. ان لوگ اللہ سے مانگنا، اللہ کسی ہوا کسی. ارے کیسا مانگیں گے رے اللہ سے؟ دیوانے. اللہ سے اگر مانگنا ہی رہتا، اللہ ہی دینے والا رہتا، تو پھر اللہ سے بھی اتنے اسباب کہیں کو بناتا، اتنے ذریعے کہیں کو بناتا. زمین کس کی جی؟ بولو. اچھا زور سے بولو جی. اللہ کی نہیں. وہ چاول نکل رہا سو کس کا؟ پھر اللہ ہی نکالنا نا جی. کسانوں کا کو آور نہیں ٹریکٹر لے کے. بولو نا جی بھائی. بول رہے بندے زمین بھی میری، چاول دینے والا میں، مگر تو یہ کاما کر. اللہ بول رہا فضل بھی میرا، رحمت بھی میری، ایک کام تو کر. میں پوچھا مولا کیا کروں؟ ذرا میرے محبوب کے آستانے پہ آ کے فاتحہ تو پڑھ. اللہ بڑا فضل بھی میرا ہی ہے، رحمت بھی میری. تو ایک کام کر بندے. کیا کروں؟ فاتحہ پڑھ. میرے محبوب کے عروس میں تو بیٹھ، میرے محبوب کے آستانے پہ تو بیٹھ، ذرا دہلیز تو چوم لے، کیونکہ مجھے چومنا بڑا پسند ہے. بولے اللہ تعالیٰ یہ ہاتھاں چومنا، پیراں چومنا، پیشانیاں چومنا اللہ بہت پسند ہے. معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم. سنیوں کچھ بھی نہیں معلوم. کہیں کو نہیں معلوم. بولو. نہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے، نہ مرشدوں کی صحبت میں بیٹھتے، نہ جمعے کے دن جلدی مسجد کو جاتے. بالکل خطبہ ہوتے خود جاتے، عربی میں سنتے. اوہ اب کیا سمجھ میں آتا؟ بولو. ایسے ہمارے بھائیاں، ذرا اللہ کے واسطے آئندہ سے ذرا علماء کی صحبت میں. اور یہ خانوادے کے تو آپ قربان جاؤ، یہاں مرشدہ بھی ملتے ہیں، علماء بھی ملتے ہیں. صبح یہاں پہ پوری کوالٹیز جمع کر کے دے دیے. سو اللہ تعالیٰ کولم پلی والوں پہ، محبوب نگر والوں پہ رحم کرنا چاہا تو پوری کوالٹیز یہ خاندان میں رکھ دیے. قریب ہو جاؤ، چھپ کے تو بھی آ کے حضرت یہ باتیں نہ کرو، کچھ سیکھ کے جاؤ. یہاں سے کریں گے پکا وعدہ. فرینکلی بول رہا ہوں، لگی تو معاف. پیارے بزرگ اور دوستو، تو اب ذرا غور کر کے دیکھو آپ، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ولیوں کو مددگار بنایا. کیا بنایا؟ ذرا بولیے. اللہ نے ولیوں کو مددگار بنایا.
یہ انسانوں کے مددگار ہیں، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، یہ ایسی مدد کرتے ہیں جو مدد نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ انجینئر کر سکتا ہے، نہ وکیل کر سکتا ہے، نہ مفتی کر سکتا ہے، نہ عالم کر سکتا ہے، نہ محدث کر سکتا ہے، نہ مفسر کر سکتا ہے۔ جہاں سب کے دروازے اور ہمت پست ہو جاتی ہے، وہاں سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے، وہاں سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھیے اولیاء کرام کا کیا ہے، اولیاء کرام کا کیا مقام ہے، اللہ نے ان کو کیسے مددگار بنایا ہے۔ کیا وعدہ کر کے نکلا، میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اچھی بات ہے، جاؤ بھڑکا لے بولے اس کو۔ اچھا انہیں کئی کو بھڑکا تو بولا اللہ تعالیٰ سے اس کو لڑنا جہاد کرنا مقصد نہیں تھا، انہیں بولا اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، میں ایسا بولے تو ارے میرے بندوں کو ستاتا بول کے بلا لیتا، کیا ہے کی سمجھا۔ جیسا ہوتا ہے دیکھو، کسی کے بابا جان سے ٹینشن ہو، تمہارے بچوں کو دیکھ لیتا ہوں بولتے نہیں، تمہارے بچوں کو دیکھ لیتا ہوں، بابا ڈر جاتا، آئی لے میرا غصہ میرے بچوں پہ نکالتا کیا، انہیں بھی وہی گیم کھیلا وہاں پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ بابا ڈر سکتا محتاج ہے، خدا خالق ہے، خدا خالق ہے۔ اللہ بولے ایسا جا کر لے، کیا کرتا بولے، اور ڈبل چیلنج دے دیا، اور پوری اتھارٹی دے دیے، پوری قوت دے کے بھیجے اس کو، پوری قوت دے کے بھیجے اللہ تعالیٰ، کیا کرتا کر لے بولے۔ انہیں بولا ایسا میں وہ کاما کرتا ہوں جو اب تک نہیں ہوئے تھے بولے، ویسے خطرناک کاما کرایا، پورے نبیوں کی امتوں کو ڈبا دیا، انگار لگا دیا، پورے مسئلے خطرناک تڑے تڑے کر کے رکھا۔ اب باری آئی پیارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کی باری آئی، سرکار جو ہے اپنے رب کی دربار میں عرض کرنے لگے، اے اللہ یہ ملعون پوری بڑی بڑی امتوں کو تباہ کر کے رکھا ہے، پورے لوگوں کو برباد کر کے رکھا ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کو مانتی تھی، وہ کوہ طور 40 دن کے لیے کیا گئے، واپس آئے تک وہی قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ اے اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو برباد کیا، صالح السلام کی امت کو برباد کیا، ابراہیم علیہ السلام کی امت کو برباد کیا، لوط علیہ السلام کی امت سے وہ گناہ کرایا جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اے اللہ یہ میری امت سے اتنے گناہ کرائے گا، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں۔ رب نے جواب دیا، حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو گناہ کرانے کی قوت دی ہے تو کیا ہوا، ہم کسی کو غوث بنا کے بچانے کی قوت عطا کریں گے، کسی کو خواجہ بنا کر بچانے کی قوت عطا کریں گے، کسی کو چندہ حسینی بنا کر بچانے کی قوت ادا کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی دوستو، نہیں آئی؟ اللہ کا نظام قدرت ہے، شیطان کے شر سے بچانے کے لیے ولی کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ۔ ذرا زور سے بولو، اتنا ہلو بولے تو نہیں کرتا میں تقریر۔ ہاں سبحان، کیوں بولے 1 بج گئے نا، آپ اس لیے زور سے بولنا، بازو والا سو رہا تو نہیں اٹھ جاتا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں، اللہ نے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اپنے ولیوں کو پیدا کیا، ولیوں کو پیدا کیا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں، کیا قدرتی نظام ہے۔ دیکھو حضرت خطال حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ 540 سال پہلے یہاں تشریف لائے نہیں۔ اب جب کوئی آدمی سوچتا تھا ہوں گا ارے حضرت کئی کو آئے کی یہاں، کئی کو آئے کی یا کوئی بھی نہیں ہے، جنگل ہے، منگل ہے، کیا کیا سوچا ہوں گا نہیں، مگر اللہ کی نظر اس زمانے پہ نہیں، آج کے زمانے پہ تھی، آج کے زمانے پہ تھی، کیونکہ وہ عالم الغیبہ والشہادہ، وہ خدا جانتا ہے، وہ اس کے محبوب جانتے ہیں۔ ایک قوم یہاں بسے گی، اس میں گناہگار بھی ہوں گے، خطاکار بھی ہوں گے، سیاہکار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے۔ اے میرے خطال، اگر میں سب کو اجمیر جانا شرط رکھوں تو کوئی جا سکے گا کہ کوئی نہیں جا سکے گا؟ کوئی اگر مدینہ جانا چاہے گا تو جا سکے گا، کوئی نہیں جا سکے گا تو گناہوں کے دلدل میں پھنس کے مر جائے گا، پھر میں عذاب دینا لازم ہو جائے گا۔ اے میرے محبوب تو نائب مصطفیٰ بن کے یہاں بیٹھ جا، اے میرے محبوب تو نائب غوث اعظم بن کے یہاں بیٹھ جا، اے میرے پیارے تو فیضان غریب نواز لے کر یہاں بیٹھ جا، جو تیری دہلیز چومے گا مجھے میرے رب ہونے کی قسم دہلیز واپس آنے سے پہلے گناہ معاف کر دیا کر۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اولیاء اللہ ہماری معافی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمارے سرپرست ہیں۔ ولی کا ایک معنی سرپرست آتا ہے۔ یہاں پر سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے، ان کے لیے کہہ دیتا ہوں، پہلے زمانے میں دیکھو آپ رخوں پہ لکھتے تھے
रिपोर्ट कार्ड्स पे मदरसों में लिखते थे, औलियाए तौलबा से ख्वाहिश की जाती है कि कल आकर मदरसे में मुलाकात करें। औलियाए तौलबा मतलब, औलिया मतलब तौलबा के सरपरस्त। औलियाए तौलबा का मतलब क्या है? तौलबा के सरपरस्त। औलिया अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के बंदों के सरपरस्त। हकीकत में हमारी सरपरस्ती हमारे कोई बुजुर्ग नहीं, ये वलीउल्लाह फरमाते हैं, ये हमारे सरपरस्त होते हैं, हमारे हर मामलात इनके सुपुर्द होते हैं। अब बाज़ लोग बोले फिर मौलवी साहब मैं इतना परेशान हुआ, मदद को नहीं आ रहे ना। तुम गए तो ना आते, तुम पूरे अपने खुशी के काम आप पूरे कर लो, फिर उसके बाद मुसीबत आई जब, अरे अभी हजरत मदद कर रहे हैं, नहीं बोले तो हजरत क्यों करेंगे? बोलो ना जी भाई, नहीं है। अल्लाह भी नहीं करता वैसों की मदद। अल्लाह ताला बोले नमाज को आओ दुआ करो मैं मदद कर दूं, बोले अल्लाह ताला बोले तू नमाज न को पढ़ मेरे बंदे, मैं तू बोले मैं जो बोले कर दूं, बोले अल्लाह ताला। शर्त है भाई, तुम कुछ दियो कुछ लियो, कुछ दियो। तुम क्या दे सकते? तुम्हारे पैसे नको दियो, रख लो वो पैसे। क्या दियो? गुलामी का नजराना, फातिहा का नजराना दियो, चादर शरीफ का नजराना दियो, फूल का नजराना दियो, बस इतना ही करो। 15 रुपए के फूल, 20 रुपए की चादर, फुगट की फातिहा लियो। अब क्या लेना है तुम्हारा? लियो जी, लेने वालों की जरूरत है यहाँ। आप आते नहीं बारगाह को, साल को एक हो दूर उसको आके मेरे को मदद नहीं हो रही, बोले कहां से होती? आप आते जाते रहो, कनेक्शन जोड़ के रखो। अरे कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब महशर होगा, वो महशर वो होगा जहां माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, भाई बहन को नहीं पहचानेगी, बीवी शौहर को पहचानना नहीं चाहेगी। हालांकि पहचानती है वहां भी, अम्मा इन्हें 6 रोजाना मारता था बीवियां हमारे औरतें वो पहचानते, वहां भी पहचान लेते अपने शौहरों को। ओ इन्हें 6 बदमाश बहुत मारता था, बोले चुपके तो इधर उधर का गुस्सा हमारे ऊपर का बहुत बदमाश था, बोले वहां परेशानी में रहेंगे बोल के छोड़ देंगे, तो मिले तो बहुत जमाने का मेरा उन्होंने मारने का सीजन रहेगा वहां। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वहां क्या होगा? औरत देख के भागेंगे, नहीं अभी ने वहां मारा सोच बहुत है, यहाँ का नहीं किया ले लेता कि बोलकर भाग जाता। वहां बीवी शौहर को नहीं पहचानेंगी, शौहर बीवी देखते कि अम्मा वहां दम कर दी, दूसरी शादी करने नहीं दी, यहाँ कहाँ पीछे पड़ती बोल के उन्हें उधर से भाग जाता। ये सब चक्कर चलते रहेंगे मैशर में। वैसे आलम में क्या होगा? जमीन लोहे की हो जाएगी, जमीन लोहे की हो जाएंगी, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, पसीने के समंदर में लोग डूबते रहेंगे। अल्लाहु अकबर। पसीने के समंदर में लोग डूबते रहेंगे, जमीन जला जला कर कबाब बना रही होगी, गुनाह सामने आकर गिर रहे होंगे, हर मुसीबत ज़दा ये सोच रहा होगा काश कोई ऐसा हो जो इस मुसीबत के मैदान में मुझे बचा ले, कोई मेरी वकालत कर ले, कोई मेरी हिदायत का सामान जमा कर दे, कोई मेरे लिए नजात का सबब बन जाए। हर मुसलमान ये सोच ही रहा होगा, हर मुसलमान ये सोच ही रहा होगा। उतने में अल्लाह का एक वली मैदान महशर में आएगा और कहेगा ए अल्लाह इस पर से अजाब को हटा दे, इस पर से अजाब को हटा दे, इस पर से अजाब को हटा दे। वो वली की आवाज को सुनकर वो परेशान होकर उस वली को देखकर पूछ ही रहा होगा कि तुम कौन हो जो जहां सब मुंह फेर रहे हैं, सब मुसीबत के आलम में छोड़कर भाग रहे हैं? तुम कौन हो जो मेरी नजात के लिए दुआ कर रहे हो? कौन हो जो मेरे लिए नजात की सिफारिश कर रहे हो? कौन हो जो मेरी मगफिरत को अल्लाह की बारगाह में तलब कर रहे हो? तो वो ज़ात अक़दस कहेगी मैं कोई और नहीं, मैं वही गौसे आज़म हूँ जिसकी तू 11वीं किया करता था, जिस पे तू फातिहा पढ़ा करता था, जिसकी तू नियाज़ें किया करता था, जिसके नाम से तू मन्नतें मांगा करता था, अपने बच्चों को मेरे नाम से जोड़ा करता था। मैं वही गौसे आज़म हूँ। दोस्तों ये फातिहा सलाम का कनेक्शन क्या है? ये देते रहना नजराना, हम यहाँ देते रहे, सरकार भी मिलेंगे महशर में। अरे बोलेंगे मियाँ तुम वही है ना जो जुमेरात को जुमेरात दरूद का नजराना भेजते थे, जुमा को जुमा सलाम का नजराना भेजते थे, रोजाना फजर और असर के बाद फातिहा का नजराना। इधर इधर कहीं को परेशान, इधर हाय हाय हाय, कनेक्शन जुड़ा हुआ रहा तो ये रहता। बात समझ में आई? कनेक्शन जुड़ा हुआ रहा तो ये मसले रहते। मेरे प्यारे भाइयों गौर तो करो, ये जो फातिहा लोग पूछो फर्ज है, दीवाना है तू, नमाज है वो फर्ज होने के वास्ते? बोलो ना जी भाई, इसका सवाल ही गलत है ना जी भाई। इन्हें बंदर को देख के इंसान है,
और एक बोलूं, थोड़ा हमारी बहनें भी बैठी हुई है, मतलब मैं बात जरा बेहयाई की है मगर समझने की है, क्योंकि इन लोग इतने गिर गए मेरे भाई, इन लोगों की अक्लों के हिसाब से जवाब देना पड़ रहा। एक बच्चे की शादी करके लाए, 40 दिन 4 महीने जाके आया, आते कि 15 दिन के अंदर शादी करे, दूसरे दिन क्या बोल रहा, आप मेरे अम्मी के जैसे है, आप मेरे अम्मी के। बेगम परेशान, दीवाना हो गया क्या इन्हें, अच्छा है बोल के बाबा पकड़ के इसके गले में डाले, बात करेगी अम्मी के जैसे, अम्मी के जैसे, सुबह उठे से दीवाना पुकारा। कमरे में बोला अच्छा था भाई, दलान में भी बोल रहा, दस्तरखान पे बोल रहा, दीवाना का चुप। नहीं आप मेरे अम्मी के जैसे, क्यों बोल रहा है ऐसा? नहीं अम्मी जान भी साड़ी पहनते, आप भी साड़ी पहने, अम्मी जान भी बालियां पहने, आप भी बालियां, अम्मी भी लच्छा पहने, आप भी, अम्मी भी चुड़िया पहने। आय हाय क्या दीवाना मिल गया। इन लोगों भी ऐसी है, यूं ठहरे तो शिरक करते, कहीं को शिरक नहीं, खुदा के सामने ठहरते, बंदक सामने ठहरते, मतलब क्या करे, लोटिंगे अब वहां ठहरना ही चाहिए, दूसरा कोई स्टैंडिंग पोजीशन के अलावा कोई दूसरा पोजीशन ही नहीं है। क्या करेंगे भाई, बोलो ना जी भाई, कुछ तो भी है दूसरा, ला के दे, वो तो भी करते हम लोग। क्या बात है मेरे भाई, नहीं 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 नहीं, वो अल्लाह के सामने सजदा करते, आप लोग जाके दरगाह में सजदा कर, अरे तू दीवाना है, तू सजदा समझ रहा, खुदा को जो करे वो खुदा की इबादत के लिए सजदा था, ये दरगाह पे जो झुक रहे हैं ये सजदा नहीं है, वली के कदमों को चूमने झुक रहे हैं, वली के कदमों को चूमने झुक रहे। तू कहीं को तो भी गलत फहमी में पड़ गया रे भाई, वही चक्कर है, वो बालियां चुड़ियां देख के परेशान है, सब कंपेयर कर लेते जा रहा। अजीब है मेरे भाई, कैसे कैसे लोग पैदा हो गए, इतनी अक्ल मरी हुई है इन लोगों की। गनीमत थोड़े दिन का नहीं, मुसलमानों के आप हिंदू है, आप हिंदू है, अरे कहीं को नहीं, उन्हें भी दाढ़ी काटा, आप भी दाढ़ी काटे, उन्हें भी टोपी नहीं पहना, आप भी टोपी नहीं, उन्हें पैंट शर्ट पहना है, लो बोलो ना जी भाई, ऐसा होता दाढ़ी काटते कि हिंदू दोनों भाई, हम लोग दोनों भाई बराबर हो जाते, दोनों हम लोग भाया बन जाते। क्या बात है भाई इसके, अजीब है। गोरे को देखते अंग्रेज, गोरा दिखा तो अंग्रेज होता क्या? अरे गोरा दिखा तो अंग्रेज होता क्या? बहुत गोरे ऐसा बोले तो, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये सब गलतफहमी इन लोगों की। झुके तो अब एक अच्छा बात भी सुना देता हूँ, एक, क्योंकि प्यारी मार बहने बैठे, जरा तुम लोग भी अच्छा सुनो गौर से, तुम्हारे शौहरा करे तो मेरे पास भेजो, ऐसे बातें करे तो। क्या हुआ, एक मौलाना साहब जुमा में बोल दिए झुकना शिर्क, जुमा में बोल दिया, क्योंकि उर्स शरीफ चल रहा था, बहुत गुस्से में तो, इतनी मेहनत करा, 1 साल से पूरा पानी में मिल गई, उर्स आ गया तो पूरे सब चले गए वापिस, बोले नहीं जाने वाला भी जाता ना, और उसको बोले टेंशन में क्या है मुसीबत, झुकना शिर्क है बोल के ऐलान कर दिया। तो क्यों बोले, तो दरगाह पे जाके चुप झुकते रहते ना, अपना फूला डालने झुके, खदमा चूमने झुके, अब नहीं झुकना दिल वाला तो भी झुकते हम लोग, ऐसा हम लोगों का मसला। तो अब उन्हें झुकना शिर्क है बोल के सुन लिया, मौलाना साहब से घर में जाके बेगम को देखा तो झाड़ू मारने झुके, बेगम झाड़ू मारने झुके, बोले बेगम खबरदार, झुकना शिर्क है बोल दिए मौलाना। अब ऐसा झाड़ू नको मारो तुम, झुके, ये रुकू की हालत है, क्योंकि झुके तो रुकू करते वो। कितनी बुरी बेइज्जती है, बोलो नौज बिल्लाह, वो अल्लाह की इबादत का रुकू है, उसको लाके झाड़ू करने में ला रहा भाई नहीं। कितना अक्ल मर गई इन लोगों की, कैसे पागल हो गए इन लोग, कैसे दीवाने हो गए इन लोग, खुदा की इबादत को लाके झाड़ू कट्टों ने मिलाते भाई। बोलो आप, बोलो जी भाई, कितनी बुरी बात है। नहीं वो रुकू का तस्वुर कैसा कर सकते हैं आप, झाड़ू करें। अभी ने बोले क्या, फिर अब क्या शिर्क होगा, सीधा ठहरो, पहले बोले सीधा ठहरो, सीधा ठहर गए बेचारी। अब उसको बोले अब ये बोले झुकना शिर्क है, मौलाना बोल दिया आज के बाद नहीं झुकना। बोले फिर अब झाड़ू मारू ना को मारू घर में, तो बोले मारो मगर मैं एक झाड़ू लाके दे तू, बोल के वो एक बड़ी बम्बू की झाड़ू लाके जा, जाले मारने की, बोले इससे झाड़ो। अब उन्हें 2-3 दिन झाड़ी वो कमर, क्योंकि पैदा हुए से झुक के झाड़ने की आदत है। अब एकदम ठहर के झाड़ो बोले तो कमर दर्द हो रही बेचारी की, वो 2-3 दिन बर्दाश्त करी, नहीं इसका ऑपरेशन जरूरी है, अब नहीं सुधरता, ऐसा नहीं होता, बोले ऐसा नहीं होता। बोले क्या हुआ, दूसरे दिन 3 दिन के बाद जो बर्तन धोते बैठी हुई बेचारी, वो बच्चा गोद का बच्चा था एक छोटा, उसको जमीन पे डाली, उन्हें खेल रहा, हाथा परा मार रहा। इन्हें थका मांदा रात में 6-7 बजे घर को आया, आके जैसे ही अपने बच्चे को देखा बड़ा खुश हुआ, बाप हूं बोल के एहसास हो गया। आके बच्चे के पेट में जो है जहां में बैठ के बच्चे के पेट में मुंडी डाल के हला रहा पपुआ ले रहा। बेगम बोली इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं है, शिर्क शिर्क पुकारना शुरू कर दिया। बेगम पुकारना शुरू कर दी, इन्हें बहरान होगा, ये अब का नया शिर्क निकाली, इन्हें परेशान। मोहम्मद साहब बोले सच बोलते, अब बेगम भी शुरू हो गई शिर्क शिर्क। अरे क्या हुआ, कहेगा शिर्क, परसों मैं झाड़ू कट्टा लेके रुकू में थी,
تم بچے کی محبت میں سجدے میں آ گئے تم. ارے بیگم ایسا کیسا ہوتا, نہیں ہوتا. ہاں اب آیا تو رستے پہ. ایسا ہوتا جھکتے کی شرک بولے تو ہوتا میرے بھائی. کار میکینک کو پوچھو, جب تک انہیں نہیں جھکا اس نے پیسے جیب میں دالیچ نہیں سکتا, کار کے نیچے جھانکنا ہے اس کو پورا نیچے تک. ایسا بولے تو کیسا ہوگا میرے بھائی. تو یہ جاہلوں کا دور ہے میرے بھائی. ایسے دور میں اللہ کا واسطہ اپنے ایمان کو بچاؤ. بزرگان دین سے ٹوٹ وابستگی. اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کیا کرے, یہ جاہلوں کا توڑ بنا کے پیدا کرے. شیطان کے توڑ کا نام اولیاء اللہ ہے. تو اولیاء اللہ شیطان کا توڑ بن کر دنیا میں آئے. تو یہ جو شیطان ہے انہیں عالموں کو بھی جیب میں رکھ لیتا. کئی ایسے دیوبند کے عالمہ ہیں, پیسے دیے تو فتوا دیے ان لوگوں, جیسا بولے گا فتوا دیے. اب ایک دیکھو نا نیا ہی نکلا ہے, انہیں کیا کچھ دیا ہے. اب جان دو مسئلے پورے تڑڑ ہو جائیں گے, وہ ایک مصیبت. نیا ہی بول دیا گیا کہ کس کو گلا کے کہاں سے جوڑ دیا. پیسے کا کمال ہے وہ سب. جیسا پیسہ پھینکو بندر ویسا ناشتہ کرتے ہیں, پورے بندرے. مگر غلام مصطفیٰ جان دے دے گا مگر بکتا نہیں ہے. غلام مصطفیٰ نہیں بک سکتا, غلام غوث و خواجہ نہیں بک سکتا, کیونکہ دنیا وہ دولت دے ہی نہیں سکتی جو غوث و خواجہ کے درس کی خیرات میں ہم کو نصیب ہو رہی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, قربان جائیں آقا علیہ السلام کے. اللہ رب العزت کے اللہ نے کیا کیا, شیطانوں کے توڑ کے لیے اولیاء اللہ کو پیدا کیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, یہ جو اولیاء اللہ ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے, انسانوں کو نجات دلانے کے لیے آئے, اللہ کے دربار میں مغفرت کرانے کے لیے آئے ہیں. اور شیطان انسان کو گناہ کرواتا ہے, بدکاریاں کرواتا ہے, سیاکاریاں کرواتا ہے. اب بندہ براہ راست اللہ کے دربار میں جا کے اگر معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے انہیں ڈائریکٹ آ گیا. تو ڈائریکٹ اگر آپ چلے جائیں گے, اللہ ہر ایک کی سنتا, ڈائریکٹ جانے کا نہیں سنتا, غیر مسلم کی بھی سنتا, یہودی کی بھی سنتا, عیسائی کی بھی سنتا سب کی ہے, مگر قبول اسی کی کرتا ہے جو محبوب ہوتا ہے. سنتا سب کی ہے, قبول اسی کی کرتا ہے جو محبوب ہوتا ہے. تو اس لیے بزرگان دین کو اللہ نے محبوب بنا کر بھیجا. اور شیطان کو جب رب نے کہا جا کر لے کیا کرنا چاہتا ہے, تو شیطان بولا مولا میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں اور تو مجھے پرمیشن دے رہا ہے. پروردگار عالم فرمایا ہاں میں تجھے پرمیشن دے رہا ہوں. بولے مولا کیوں؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا سن نادان, ہم تجھے قوت دیے, تیرے کو ایک اچھی صلاحیت دیے تاکہ تو فرشتوں کا استاذ بن جائے, جنت میں رہنے لگے. تیرے کو ایک اچھی صلاحیت پاور دیے, لیکن تو اس کا غلط استعمال کر کے اگر ہمارے بندوں کو بہکانا چاہتا ہے تو کیا ہم اچھی قوت دے کر اپنے بندوں کو بچانے کا کام نہیں کروا سکتے؟ تو بولے اے مولا تو وہ کام کس سے لے گا؟ رب نے فرمایا الا عبادک المخلصین, میرے محبوب مخلص بندوں سے میں بچانے کا کام لوں گا. یہ مخلص بندے کون ہیں؟ یہی اولیاء اللہ مخلص بندے ہیں, یہی اولیاء اللہ اللہ کے مخلص بندے ہیں. تو پھر شیطان نے کیا کہا, قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصین. اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا مگر ان کو نہیں بہکا سکوں گا جن کو تو نے ولیوں میں چن لیا ہے, جن کو تو نے مخلصوں میں چن لیا ہے, جن کو تو نے غوثیت اور خواجائیت کا درجہ دے دیا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, ذرا غور کرنے والی بات ہے, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ولیوں کو ہمارے درمیان اس لیے بھیجا تاکہ ہم شیطان کے شر سے بچے رہیں, شیطان کے شر سے بچے رہیں. اب ایک اور اچھی بات بتا کر پھر جو ہے حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اس کی طرف آتا ہوں. ایک اچھی بات بتا دیتا ہوں. آپ میری جو بھی بات ہے ہنسو نکو, آپ لوٹو, میرا مسئلہ الگ ہے. لوگ ہنسو نکو بولتے ہیں, میں لوٹو بول رہا ہوں, مگر میں جو بول رہا ہوں اس کو سمجھو, لوٹ کے سمجھو مگر سمجھو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو. آج لوگ ہمارے کو جو حوالہ بنا رہے ہیں, بہکا رہے ہیں, دیوانہ بنا رہے ہیں, رسول اللہ کی امت کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, اس سرغنوں سے میں آپ کو بچانا بھی چاہتا ہوں, میں خود بچنا بھی چاہتا ہوں. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ہوا کیا, ایک مولانا صاحب جو ہے بیان کرے جمعہ میں کہ جو ہے پورے لوگ مردہ ہے, خبروں میں بولے سب مردہ ہے, کوئی زندہ نہیں ہے. کیونکہ سنی مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, اولیاء اللہ زندہ ہے, ہماری سنتے ہیں, ہماری فریاد اللہ تک پہنچاتے, ہماری مدد کرتے, ہمارے مسئلے حل کرتے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو ان لوگوں کیا کرے, گیم کھیلے, بولے سب مردہ ہے, بولو قصہ ہی ختم. درگاہ کو نکو جاؤ, اب نکو جاؤ بولے تو انہیں پوچھتا تھا کون سی درگاہ کو نکو جاؤں, تو انہیں بولا اب کس کو روکیں گے, کہاں روکیں گے, بولے سب مردہ ہی چھے, بول دو قصہ ہی ختم.
बात समझ में आ रही है आपको? बहुत गेमलर है मेरे भाई लोग, हाँ आखिरी गेमलर है। तो मरमई क्या करा, उनके गेम को खत्म करने के लिए वही मौलाना को पूछा, मौला अच्छा अल्लाह तुम्हारा अच्छा रखो, तुम जरा इतना बोलो मौल साहब, तुम इतना चिल्ला चिल्ला के बोले औलिया अल्लाह सब मुर्दा है बोले, मौल साहब जरा तुम बोलो कल तुम मर गए तो तुम्हारी खबर में तुम्हारा लिख जाके लिटा दे, बहरान होगा, अरे क्या है मौल साहब मार दे नहीं मेरे को। बोला नहीं मरते जी, एग्जाम्पल है, मिसाल है, मिसाल दे तो मर जाते क्या? नहीं मरते, टेंशन न लो। मैं बोला अगर तुम खुदा ना खास्ता कल सुबह मर गए, तुम्हारे खबर में लेके जाके लिटा दिए, तो तुम कल खबर में तुम्हारे से सवाल होते नहीं होते? बोले होते। तो बोला अरे कैसा मुर्दा है तू? जब से बोला सब मुर्दे, फिर मुर्दे से सवाल कैसा होते जी? फिर मैं पूछा तुम जवाब देते हो? देता हूं। अरे बोला वाह पहला मुर्दा है ये बोल रहा सो। मुर्दा बोलता भाई, मुर्दा सुनता। कभी तो भी आप देखे कौन तो भी बेगम जाके शोहर के कान में बोला जी वो अलमारी की चाबियां कहाँ रखी, पूछती मैया तो पूछती, ढूंढ के निकाल लेंगी मगर पूछती तो नहीं। क्यों? मुर्दा सुन नहीं सकता, मुर्दा नहीं सुन सकता। फिर आप लोग बोलेंगे मौल साहब, फिर वो मौल